اس لیے بہرحال وہ مرد کے لیے بہرحال اس کے لیے کہا گیا۔ کسی نے ایک سوال کیا، جب شوہر اپنی بیوی کو کوئی غلطی کے بارے میں سمجھائے اور نصیحت کرتا ہے اور سختی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کو مرنے کی دھمکی دے کر ڈراتی ہے، اس میں شوہر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کسی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، اور یہ مرنے کی دھمکیاں ہی اکثر کیا ہوتی معلوم آپ کو؟ خودکشی کی وجہ بنتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، جب مرد سوچتا ہے طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا تو اس کے منہ سے طلاق لفظ نکل ہی جاتا ہے، اور جب عورت سوچتی ہے میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی مر جاؤں گی تو کبھی کبھار وہ بتانے کے لیے جب غصے اور جوش میں اشتعال میں آ جاتی ہے، ایسی حرکت کر گزرتی ہے، اور جب موت قریب ہوتی ہے نا تو پھر چلاتی ہے کہ اب بچاؤ بچاؤ، اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ پہ تیل ڈال لیا، اب بتاتی ہوں اپنی ساس کو، اب بتاتی ہوں اپنے شوہر کو، اور واللہ یاد رکھیے اللہ یاد رکھیے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو فرق نہیں پڑنے والا، آپ کی آخرت آپ نے خراب کر کے لیکن چلے گئے، کسی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ کیا ہوں گا اس شوہر کو؟ جیل میں جائیں گا، ساری زندگی جیل میں سڑیں گا، سمجھ لیجیے اگر سڑتا بھی ہے تو ساری زندگی کی بات کیا، لیکن جی تو رہا ہے نا جیل کے اندر، کھانا پینا تو مل رہا ہے نا، نمازیں تو پڑھ رہا ہے نا، ہو سکتا توبہ کر لے اپنی غلطی سے، آپ کا کیا، آپ تو چلے گئے دنیا سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زہر کھا کر خودکشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے زہر دیا جائے گا جہنم کا، وہ کھا کر مرے گا۔ اسی طرح کوئی انسان اگر کود کے مرتا ہے تو روز قیامت اس کو آنکھ کے پہاڑ پہ چڑھا جائے گا، وہاں سے کود کود کر مرے گا۔ کوئی شخص اگر اپنے پیٹ میں کوئی چیز مار کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو روز قیامت اس کو ایک جہنم کا ہتھیار دیا جائے گا، وہ اپنے پیٹ کو چیر چیر کر وہاں کئی بار زندہ ہوں گا مرے گا اور زندہ ہوں گا اور مرے گا۔ تو اگر آپ کو سزا دینا ہے، آپ کے واقعے میں اتنے ظالم ہیں آپ کے اگر سسرال والے، تو آپ بات کیجیے، والدین سے بات کیجیے، رشتہ داروں سے بات کیجیے، فریق ثالث کو بیچ میں شامل کیجیے، حکم لائیے، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ایسا لگے وہ ظالم ہے تو اپنے گھر چلے جائیے، لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی دوسرے کے لیے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ بول رہے وہ ظالم ہے اور آپ اپنے آپ کو ظلم کریں خودکشی کر کے، اگر وہ ظالم ہے تو چھوڑ دیجیے نا، لیکن خودکشی کرنا یہ کوئی ظلم کا بدلہ نہیں ہوگا، اپنی زندگی کیوں خراب کریں؟ تو کبھی عورتیں ایسی دھمکی نہ دیں، اس لیے کہ دھمکیاں ہی پھر انسان کو مجبور کرتی ہے اس پر عمل کرنے، پہلی چیز۔ دوسرا، شوہر اگر بیوی کو نصیحت کرتا ہے دھمکی دیتی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ اسے سمجھائے اور اس کو منائے، اور اس بات کی خبر فوراً اس کے والد کو پہنچائے کہ آپ کی بیٹی مرنے کی دھمکی دیتی ہے، اور اپنے خاندان میں اس بات کو ضرور بتائے کہ یہ عورت ایسا کرتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا اسٹیپ لے لیتی ہے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عورت پہلے سے ایسا کہتی تھی، اس لیے کہ اس میں ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ خودکشی کر لیں گے چھوٹی سی بات پر، اس کی تو زندگی برباد ہو جائیں گی، اس آدمی کی، اس کی ماں کی، اس کی اگر بہنیں ہیں غیر شادی شدہ، سب پر کیس ہو جاتا ہے نا۔ تو لہٰذا اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کی بیٹی ایسی باتیں کرتی ہے، انکل اس کو یا والد، مطلب جو بھی آپ نام لیتے ہیں اپنے سسر کا جس عرفیت سے پکارتے ہیں، دیکھیے یہ ایسا ہے اور ایسا آپ ان کو سمجھائیے۔ اس بات کو چھپا کے کبھی نہیں رکھنا چاہیے، یاد رکھیں، چھپانے سے یہ ہوتا ہے کبھی وہ کچھ کر گزرے تو آپ پھنس جائیں گے، تو لہٰذا اس کو بتا دینا چاہیے۔ اور اگر یہ معاملہ حقیقتاً کچھ وہ کرتی ہے تو ضرور بھی ضرور مینٹل ہاسپٹل میں آپ بتائیے ان کو، کہ تو اس کا مطلب ان کے ایموشنز کمزور ہیں، ہو سکتا ہے کسی دور میں آپ موجود نہ ہو اور ضد میں آ کے کچھ کر لیں، لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ورنہ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں بیوی نے خودکشی کر لی، لوگوں نے اتنی ملامت کی شوہر کو کہ شوہر بھی مر گیا خودکشی کر کے۔ زندگیوں کا مسئلہ ہے، مذاق نہیں کوئی ہے، لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں، عورتیں اس طرح کی وارننگز نہ دیں، اس کا نقصان کسی کو نہیں۔ یاد رکھیے میری بہنوں سوائے آپ کے، اپنی زندگی دوسروں کے لیے برباد مت کیجیے، الگ ہو جائیے، اچھی زندگی جیجیے، اپنے والدین کے پاس سے دوسروں نکاح کیجیے، لیکن یہ کوئی حل نہیں کہ اپنی زندگی آپ دوسروں کے لیے خراب کریں یا دوسروں کو دھمکی دے اس طرح سے اپنے شوہر کو۔ میرا نام